الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التكبير والتسبيح والتهليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے نوازا، اور اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم میں ہم کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اس مہینے کے اندر ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر اللہ رب العالمین نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا کہ وہ 10 ایام، جن 10 ایام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، اس کے قریب تک پہنچ گئے. اور اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک سے لے کر عید الاضحیٰ تک عجیب غریب عبادات عطا فرمائیں کہ رمضان مبارک میں نیکیوں پر اجر بڑھا دیا، اور بہانے سے بخشش کے اعلان فرما دیے. اور جو ہی رمضان مبارک ختم ہوا تو ایک عظیم عبادت حج کی تیاری کے مہینے عطا کر دیے کہ آپ آج کل کے زمانے میں تو جہاز کا سفر ہے، پہلے زمانے میں 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا حج کے لیے. تو کوئی آدمی شوال کی پہلی تاریخ کو حج کا احرام باندھنا چاہے تو احرام باندھ سکتا تھا، اور آج بھی باندھ سکتا ہے. اور پھر اس کی عبادت کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ ذی الحجہ کی 7ویں سے شروع ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے عجیب غریب مہینے ہم کو اپنے فضل سے عطا فرما دیے، اور پھر ان عجیب غریب مہینوں میں اللہ رب العالمین نے ہم کو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس کے قریب پہنچا دیا. اللہ رب العالمین سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو ذی الحجہ کے 10 دن بھی عطا فرما دیں، اور اس میں جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں اس کے حقدار ہم سب کو بنا دیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الفجر کے اندر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ ان سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں اور 10 راتیں مراد ہیں. اللہ رب العالمین جو کہ خالق کائنات ہیں، اس اللہ کو کسی کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ رب العالمین اگر کسی چیز کی قسم کھائیں یا کسی چیز کو گواہ بنائیں تو اس چیز کی شان بلند ہو جاتی ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے. تو سورۃ الفجر میں اللہ رب العالمین نے 10 دنوں کی جو قسم کھائی یا 10 دنوں کو جو گواہ بنایا ہے، ان 10 دنوں کی شان بڑھ گئی. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ کتنے قیمتی ہیں.
کہ اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی، ان کے محترم ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اب چند ہی دنوں میں وہ 10 دن شروع ہونے والے ہیں، ذوالقعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس کے بعد ذوالحجہ آ جائے گا۔ اور ذوالحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کوئی بھی عمل اتنا محبوب نہیں ہے کہ جو دوسرے دنوں میں کیا جائے اس کی قدر و منزلت اور ان 10 دنوں میں کیا جائے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب فرمائی کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تحلیل کرو، یعنی نوافل کے اندر اور دیگر عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے نوازنے کے 10 دن ہیں۔ اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں خوب نوازتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر عشر ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کوئی ایک رات جاگ لے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ شب قدر کا ثواب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر اور خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ اگر کوئی رکھ لے تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سننے کے بعد کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ چلو اللہ رب العالمین نے ہمارے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے تو لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں کہ اب ہم گناہ کرتے رہیں۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے رسول محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں گناہوں کی بخشش کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں پر مراد گناہ صغیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ وہ گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے وہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے، اور وہ جن کا تعلق جو ہے وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جس کا بندے کا حق ہے وہ معاف نہ کر دے۔ تو گناہ کبیرہ کے اندر تو دستور یہ ہے کہ اس گناہ کے لیے توبہ کی جائے، اور گناہ صغیرہ اللہ رب العالمین مختلف اعمال کے ذریعے سے معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی آدمی مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی آدمی صدقات خیرات کرتا ہے اس کی وجہ سے، تو یہ تمام گناہ صغیرہ ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ صغیرہ کو ذکر فرمایا، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کا قرآن میں ذکر ہے، اس کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تو اس کی محدثین نے وجہ یہ ذکر کی ہے کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرے، اور اگر گناہ کبیرہ ہو بھی جائے تو اس کی شان نہیں ہے کہ وہ توبہ کے بغیر بیٹھا رہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ صغیرہ کا ذکر فرمایا، اور قدم قدم پر ایسی باتیں بتلائیں کہ جس کی وجہ سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس 10 دنوں کے اندر کوئی آدمی ایک روزہ رکھ لے تو اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی فضیلت والی راتیں ہیں، اور اس کی فضیلت کے لیے جیسے میں نے عرض کیا یہ بات کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یہ اتنے محترم 10 دن ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی قسم کھائی، اور پھر یہ محترم کیوں نہ ہو، ان 10 دنوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عظیم خصوصیت عطا فرمائی ہے جو پورے سال کو وہ خصوصیت عطا نہیں کی گئی۔ اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر ایسی عظیم عبادات کو رکھا ہے کہ جو سال کے دوسرے مہینوں کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ وہ 2 عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت حج کی عبادت ہے کہ عرفات موجود ہے، مزدلفہ موجود ہے، منی موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، سارا سال کوئی آدمی عرفات میں وقوف کر لے، منی میں وقوف کر لے، مزدلفہ میں وقوف کر لے، جمرات پہ جا کے کنکری مار لے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں
ان 10 دنوں کے اندر جس ترتیب سے عرفات کا دن رکھا گیا، پھر مزدلفہ، پھر منا، پھر جمرات اور پھر طواف زیارت، یہ جو سارا سلسلہ رکھا ہے وہ تمام سلسلہ ان 10 دنوں کے اندر ہی ادا کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلتیں سنائیں کہ آدمی رشک کرتا ہے حاجیوں کے اوپر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے حج کی توفیق عطا فرما دی۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں الحاج یشفع فی 400، کہ ایک حاجی کی سفارش خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ وَيَخْرُجُ مِن ذُنُوبِهِ، وہ گناہوں سے ایسا نکل آتا ہے، ایسا لوٹ آتا ہے كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے کہ آج اس کی پیدائش ہوئی ہے، اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک حاجی جو ترانہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ترانہ اللہ رب العالمین کو اتنا محبوب ہے کہ ما من مسلم یلبی الا لبى من عن یمینہ وشمالہ من شجر او حجر او مدر من ہا ہنا وہا ہنا، کہ جب ایک ترانہ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ ایک حاجی پڑھتا ہے تو اس کے اطراف میں جتنے پتھر، جتنے ذرات، جتنے درخت، جتنے ٹھیکرے، جتنے ڈھیلے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ترانہ پڑھنے لگتے ہیں، اور یہ سلسلہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے حتیٰ تنقطع الارض، حتیٰ کہ دنیا کے جتنی بھی منتہا ارض ہے اس تک یہ سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی آواز انسان نہیں سنتے۔ اللہ رب العالمین کو حج اتنا محبوب، اور اللہ رب العالمین کے رسول محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ادیم الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کہ حج عمرہ کثرت سے کرو کیونکہ یہ تمہارے اندر سے فقر و فاقہ کو ختم کر دیتا ہے اور تمہارے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے کما تنفی القیر خبث الحدید، جس طرح کے لوہے کو پگھلانے والی جو بھٹی ہوتی ہے وہ بھٹی زنگ کو لوہے سے جدا کر دیتی ہے۔ تو اتنی مبارک عبادت ان 10 دنوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 10 دن کتنی اہمیت والے اور کتنی فضیلت والے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان 10 دنوں کے اندر ایک آدمی عرفات میں وقوف کرتا ہے جو 9 ذی الحجہ ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے زوال کے بعد وقوف عرفہ کیا اور 100 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ لبیک اللہم لبیک اور 100 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھا، تو بہقی کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ سارے عرفات والوں کی طرف اشارہ کرے اور سفارش کرے تو اللہ رب العالمین ان تمام کو بخش دیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے عظیم قدر و منزلت ان 10 دنوں کو عطا کی۔ اور پھر جمرات پورے 12 مہینے منا کے اندر موجود ہیں، جس میں کہا جاتا ہے شیطان کو کنکری مارنے جا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی عام دنوں میں جا کر پتھر مارے، کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی فضیلت میسر نہیں آئے گی، لیکن وہی آدمی حج کے ایام کے اندر 10ویں ذی الحجہ کو جا کر شیطان کو کنکری مارتا ہے، اور کنکری مارنے کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر رضا للرحمن رغما للشیطان یہ کہہ کے کنکری مارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا ایک وہ کبیرہ گناہ جو تنہا اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی تھا، وہ کبیرہ گناہ ایک کنکری سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ فرمائیے کہ کتنی عظیم عبادت کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، تو اس کی عظمت بڑھ جائے گی۔ اور پھر دوسری عبادت جو انہی دنوں کے ساتھ خاص ہے، ذی الحجہ کے ساتھ خاص ہے، باقی اوقات میں نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھیے نماز پڑھنا چاہیں تو آپ نوافل پڑھیے، جس دن چاہیے، جس رات چاہیے، جس وقت چاہیے، 3 اوقات کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نفلی روزہ رکھنا چاہیں تو نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں۔
آپ اسی طریقے سے نفلی خیرات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح حج کی عبادت ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح ایک اور عبادت جس کو قربانی کہا جاتا ہے وہ بھی ان 10 دنوں کے ساتھ خاص ہے، کہ 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ اور 12ویں ذی الحجہ۔ اور اس قربانی کے بدلے میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے کے اندر تمہارا ایک گناہ معاف کیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ تو یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، یہ معمولی مقام نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کو عطا کیا ہے۔ تو یہ 10 دن یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور اللہ رب العالمین ان 10 دنوں کے اندر ہم کو اگر موقع عطا فرما رہے ہیں تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے اللہ نوازنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی آدمی اپنے گھر میں اسی کو بلاتا ہے جس کو نوازنا چاہتا ہے، کوئی بھی آدمی اپنے گھر کے اندر رسوا کرنے کے لیے کسی کو نہیں بلاتا، حتیٰ کہ اگر کسی سے ناراض بھی ہے وہ ناراض آدمی اس کے گھر آ جاتا ہے تو اگر وہ شریف النفس آدمی ہے، اس کے اندر شرافت ہے، اس کے اندر خاندانی اقدار موجود ہیں، تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے تشریف رکھیے، آپ میرے گھر پہ آئے ہیں، آپ میرے مہمان ہیں۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، تو وہ اپنی نگاہ پر فرش راہ کرتا ہے اور اس کے اعزاز میں اپنے بساط پر جو کچھ ممکن ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب رمضان مبارک کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا تو اللہ رب العالمین در حقیقت ہم کو نوازنا چاہتے تھے، اور اب اللہ رب العالمین ہم کو 10 ذی الحجہ عطا فرما دیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو نوازنا چاہ رہے ہیں۔ اب کوتاہی جو ہوگی وہ ہماری طرف سے ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ تو ہم سب یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم کو 10 ذی الحجہ عطا فرمائے، خیر و برکت کے ساتھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر ترغیب فرمائی کہ ان 10 دنوں کے اندر خوب اللہ کا قرب حاصل کرو، جس طرح حاصل کر سکتے ہو، چاہے صدقات کے ذریعے سے کرو، چاہے ذکر و اذکار کے ذریعے سے کرو، چاہے تلاوت قرآن کے ذریعے سے کرو، چاہے دیگر اعمال جو بتلائے گئے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے کرو، اس میں اللہ رب العالمین نوازیں گے۔ یہ تو ان 10 دنوں کی فضیلت ہو گئی، لیکن ان 10 دنوں کے اندر چند کام مخصوص ہیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ ان چند کاموں میں ایک کام جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اراد ان یضحی فلا یأخذ فی العشر من شعرہ واظفارہ، کہ جو آدمی قربانی کا ارادہ کرتا ہے ان 10 دنوں کے اندر تو وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ تراشے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنی امت پر نہایت مہربان ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنی امت کی فکر، حتیٰ کہ حشر کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑا ہوا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہوں گا، اور فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین وہ کلمات مجھے سکھلائیں گے جو ابھی نہیں پتا وہ کلمات کیا ہے، ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ سر اٹھاؤ تمہیں دیا جائے گا، تم سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع میں بھی فرمائیں گے امتی امتی، میری امت کا کیا بنے گا۔ تو آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کتنے مہربان ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین خود اپنی مخلوق پر نہایت مہربان۔ اب یہ دو باتیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع ہو گئیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے اس دن ایک دن رکھا ہے، ان 10 دنوں کے اندر ایک دن رکھا ہے، وہ دن ہے عرفہ کا دن،
اور اس دن اللہ رب العالمین اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں کہ جتنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ اللہ والوں نے کہ اس دن کسی آدمی کو یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ حج کے دن عرفات کے موقع پر وہ موجود ہو، اللہ نے اس کو بخشا نہ ہو. یہ گمان کرنا بھی گناہ. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنے ناخن نہ کاٹو، اپنے بال نہ کاٹو، یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی ایک رحمت جو خاص طور سے عرفات والوں پہ برس رہی ہے. تو اللہ رب العالمین کے رسول چاہتے ہیں کہ دور رہنے والے لوگ ان کی مشابہت اختیار کر لیں، تو وہ جو بادل وہاں پہ برسنے جا رہا ہے اس کا کچھ حصہ یہاں پر بھی مل جائے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا کہ من اراد ان یضحی فلا یاخذ فی العشر من شعرہ واظفارہ، کہ ان 10 دنوں کے اندر نہ اپنے ناخن کاٹیں اور نہ اپنے بال کاٹیں. یہ تو ان 10 دنوں کی ایک خاص عمل ہے. اور ان 10 دنوں کے اندر جو لوگ اللہ کے حکم سے قربانی کرنے جا رہے ہیں وہ بھی اہتمام کر لیں، اور جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے کسی بھی وجہ سے اور استعداد نہیں ہے تو وہ بھی کم سے کم بال اور ناخن نہ کاٹیں. کیا معلوم ان 10 دنوں کی برکت سے اللہ رب العالمین داڑھی کی جیسی عظیم سنت اور واجب حکم کو پورا کرنے کی سعادت عطا فرما دیں. تو ایک کام ہم یہ کر لیں، ان 10 دنوں کے اندر عمومی عبادت کے ساتھ ایک کام جو کرنا ہے وہ ناخن اور بال نہیں تراشنے. ہاں البتہ اگر کسی آدمی کے 40 دن ہو چکے ہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ غیر ضروری بال کاٹ لے. اور بال نہ کاٹنے کا جو حکم ہے یہ حکم استحبابی ہے. اللہ رب العالمین کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. اور ان 10 دنوں کے اندر جو دوسرا عمل ہے وہ دوسرا عمل ہے یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ. جس روزے کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا تو اللہ رب العالمین 1 سال پہلے کے اور 1 سال آگے کے اگلے سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے. اور کبیرہ گناہ جب اللہ رب العالمین نواز رہے ہیں تو اس نوازنے کے موقع کے اوپر ہم کبیرہ گناہوں سے بھی توبہ کر لیں. اور کبیرہ گناہ سے توبہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں تو بس کافی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو گناہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں. وہ بڑی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں. بزرگوں نے اس کی 2-3 مثالوں سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک مثال ایک بزرگ دینے لگے کہ میاں دیکھو نوافل جو ہیں ان کی مثال ایئر کنڈیشن کی ہے، اور گناہوں سے بچنے کی مثال اس ایئر کنڈیشن والے کمرے کو کھڑکیاں اور دروازوں کو بند کر دینے کی ہے. اگر تم نے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے تو وہ یہ ایئر کنڈیشن اس کمرے کو ٹھنڈا کر دے گا. لیکن اگر تم نے کھڑکی دروازے کھلے رکھے تو یہ کھڑکی دروازوں کے نتیجے میں ایسی ایک وقت تک کام کرے گا، اس کے بعد وہ کام کرنا بھی چھوڑ دے گا. تو کہنے لگے بھیا تم لوگ جو نوافل کے اندر کثرت کرتے ہو لیکن گناہوں کے چھوڑنے سے غفلت کرتے ہو تو یہ خطرے کی بات ہے. اگر تم نوافل نہیں پڑھ سکے تو کل حشر میں تم سے سوال نہیں ہوگا، لیکن اگر تم نے گناہ نہیں چھوڑا تو کل حشر میں پکڑ ہو جائے گی. تو لہٰذا جس طرح نوافل کا ایک اشتیاق ہے تو اس سے زیادہ تمہارے اندر اشتیاق ہونا چاہیے گناہوں کے چھوڑنے کا. تو ہم یہاں پر گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت کر لیں. ایک بزرگ کہنے لگے میاں نوافل کی مثال تو مقویات کی ہے. اگر ایک آدمی کا معدہ خراب ہے تو وہ مقویات جتنے کھائے گا اس کو اسہال کا مرض بڑھ جائے گا، اور حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ اس کو پیچش لگ جائیں گے، بیمار پڑ جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی کا معدہ صحیح ہے تو وہ دال روٹی بھی کھائے گا، پیاز آلو بھی کھائے گا تو اس کو صحت بنے گی. تو فرمانے لگے کہ نوافل وہاں فائدہ دیں گے جہاں گناہوں کا جو معدہ ہے وہ صحیح ہو. تو آج امت عمومی طور پر گناہ بھی کرتی ہے، نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، اور اس طرف توجہ نہیں کرتی کہ گناہ چھوڑنا بہت ضروری ہے. اور کل حشر میں نوافل نہ پڑھنے پہ سرزنش نہیں کی جائے گی لیکن گناہ نہ چھوڑنے پر سرزنش کی جائے گی.
تو لہذا ان 10 دنوں کے اندر جہاں ہم نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر ہم توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ گناہوں کے چھوڑنے کا ارادہ بھی کریں اور عزم بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ دوسرا کام وہ ہے عرفات کے دن کا روزہ، یہ روزہ رکھنا ہے اور یہ ثابت ہے۔ تیسرا کام جو ان 10 دنوں کے اندر کرنا ہے وہ کام ہے ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق پڑھنا۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہے، اور ان کو پڑھنا ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھتے رہنا ہے، اور ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے مرد پڑھیں، یہ واجب ہے، اور واجب کے چھوڑنے کا گناہ ملتا ہے۔ اور عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جہاں پر حکم دیا جاتا ہے آہستہ پڑھو وہاں شور مچاتے ہیں، مثلا درود شریف پڑھنا آہستہ چاہیے، وہاں پر لوگ خوب شور مچاتے ہیں، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے تکبیرات تشریق زور سے پڑھو، کیونکہ یہ در حقیقت اسلام کی شوکت کا مظاہرہ ہے، اور لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ نماز فرض مکمل ہونے کے بعد تکبیرات تشریق اتنی زور سے کہی جائے کہ اب پوری مسجد گونج جائے، یہ نہیں کہ جیسے نعرے لگ رہے ہیں بلکہ ایک متوسط آواز میں کہ مسجد کے اندر پوری تکبیرات تشریق گونج جائے، اس طرح کہا جائے، تو یہ تکبیرات تشریق کہنا ہے۔ اور تکبیرات تشریق کہنے کے اندر جو فضیلت حاصل ہوگی وہ فضیلت کیا حاصل ہوگی؟ جب آپ زبان سے، ہم اور آپ زبان سے کہیں گے اللہ اکبر، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو اللہ کی عظمت دل میں آئے گی، جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو یقینی طور پر گناہوں سے بچنے کی ہمت آ جائے گی، کیونکہ اگر کسی آدمی کو پتا ہو کہ فلاں جگہ پر ایک خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور میری نقل و حرکت کو وہ کیمرہ اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے تو وہ آدمی بڑے احتیاط سے چلتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو پاکستان کے اندر ٹریفک کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن ان ممالک کے اندر جن ممالک کے اندر قوانین ہیں تو وہاں اتنے مہذب انداز سے چلتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے کیا یہی پاکستانی ہے جو ڈینسو ہال پر اور دیگر جگہ پر لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر نگرانی ہو رہی ہے، اگر میں خلاف ورزی کروں گا تو ہو سکتا ہے مجھے ڈیپورٹ بھی کر دیا جائے، تو اس خوف سے انسان ڈرتا ہے۔ تو آج ہمارے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے تو اس وجہ سے گناہ کرنا آسان ہے، تو جب ہم اللہ کی عظمت دل میں رکھیں گے اور اللہ کا عظمت کا احساس رکھتے ہوئے تکبیرات تشریق کہیں گے تو اللہ کی عظمت راسخ ہو جائے گی، جب اللہ کی عظمت راسخ ہو جائے گی تو گناہ کرنے کی جرأت نہیں ہوگی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کے منہ سے کوئی کلمہ نکلے اور انسان کے دل پہ اثر نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ سے کہوں جناب آپ خیریت سے ہیں، آپ کی کیا خدمت کی جائے، تو آپ کے دل کے اندر ان کلمات سے میرے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، اور اگر میں آپ آئیں اور آنے کے بعد میں آپ سے کہوں میاں عجیب احمق ہے، منہ اٹھا کے آ گئے، یہ کوئی وقت ہے آنے کا، تو آپ کہیں گے آئندہ تو تمہارا چہرہ دیکھنا مجھے گوارا نہیں۔ تو جب میرے ایک معمولی جملے کا اتنا اثر ہے، جو میں ایک ایسے معمولی شخص ہوں اس کے جملے کا اتنا اثر ہے، تو اللہ کی کبریائی جو بیان کریں گے تو کیا اس کی عظمت کا اثر دل پہ نہیں پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا۔ اس بات کا ہم استحضار کر کے ہر فرض نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہیں گے، اور یہ تکبیرات تشریق کہنا مردوں پہ بھی واجب ہے، عورتوں پہ بھی واجب ہے، اور فرق صرف یہ ہے کہ عورتیں آہستہ کہیں گی اور مرد بلند آواز سے کہیں گے۔ تو تکبیرات تشریق یہ واجب ہیں۔ اگر کسی آدمی کی نماز چھوٹ گئی تو جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اس کے اوپر بھی واجب ہے تکبیرات تشریق کہنا بلند آواز سے، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کی 2 رکعتیں چھوٹ گئیں اور امام نے سلام پھیرا، تکبیرات تشریق پڑھ لی، اب یہ 2 رکعتیں پڑھ کر جب سلام پھیرے گا تو اس کو تکبیرات تشریق بلند آواز سے کہنا ہے، اور اگر اس نے تکبیرات تشریق چھوڑ دی تو گناہ گار ہوگا۔ اب عام طور پر لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ اپنی مستورات کو بتاتے نہیں ہیں کہ بھائی تکبیرات تشریق تم پر بھی واجب ہیں 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک،
تو اب عورتیں بعض دفعہ کاموں میں مصروف رہتی ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لی، پھر دماغ پہ کام سوار ہے، کام میں مصروف ہو گئی، تو بزرگوں نے اس کا نسخہ یہ لکھا ہے کہ بھولنے سے بچنے کے لیے جس جگہ پر انہوں نے نماز کی جگہ بنائی ہے وہاں پر تکبیرات تشریق لکھ کر سامنے لگا دیں، تو جب نماز سے فارغ ہوں گی تو سامنے نگاہ پڑے گی، فوراً تکبیرات تشریق یاد آ جائیں گی اور وہ پڑھ لیا کریں گی۔ تو یہ بات چلائی جائے، گھروں کو یہ بات پہنچائی جائے، اپنے بال بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بتلایا جائے کہ لڑکے جو ہیں وہ تکبیرات تشریق زور سے پڑھیں گے، لڑکیاں جو ہیں مستورات جو ہیں وہ مدھم آواز سے پڑھیں گی، اور دونوں پر واجب ہے۔ مفتہ بھی قول بھی یہی ہے۔ تیسرا کام ان 10 دنوں میں تکبیرات تشریق کا ہو گیا۔ اب چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام ان 10 دنوں کے اندر کرنے کا وہ قربانی ہے، اور قربانی 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ تک مغرب سے پہلے تک کی جا سکتی ہے۔ دن میں بھی کی جا سکتی ہے، رات میں بھی کی جا سکتی ہے، اور اگر کسی کے اندر استعداد پورا جانور خریدنے کی نہیں ہے تو اللہ یہ مخلص علماء اکرام اور مدارس کو، جامعات کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ اجتماعی قربانی کے اندر آپ حصہ ڈال دیجئے، اور حصہ ڈالنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم، نہ گوشت کی پریشانی کہ گوشت کیسے بنے گا، نہ کھال کی پریشانی، نہ قصائی کی پریشانی، نہ کھال کے لوٹنے کا خوف، آپ کا مسئلہ آسان۔ تو یہ علماء اکرام کے لیے دعا کیجئے کہ جنہوں نے اتنا اہتمام کیا، اتنی قربانی کی کہ اپنی چھٹیاں قربان کر کے وہ قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ جو حصہ لے سکتے ہیں وہ حصہ لے لیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن کو استعداد دی ہے وہ استعداد والے لوگ جانور خرید لیں، چاہے بکرا خرید لیں، چاہے گائے خرید لیں۔ بکرے کے اندر 1 آدمی کی نیت ہو سکتی ہے، اور گائے کے اندر 7 آدمیوں کی، اونٹ کے اندر 7 آدمیوں کی، اور بھینسے کے اندر 7 آدمیوں کی، بیل کے اندر 7 آدمیوں کی، یہ تمام چیزیں قربانی کی ہیں۔ اور اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے کو کچھ قربانی کے مسائل بھی عرض کریں گے۔ ان قربانی کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ اس قربانی کے بدلے کے اندر ہم کو جو عطا کیا جائے گا وہ یہ عطا کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین ہر بال کے بدلے میں بخشش لکھیں گے، نیکی لکھیں گے، مغفرت عطا فرمائیں گے، درجات کی بلندی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ قربانی کوئی معمولی چیز نہیں۔ عام طور پر لوگوں کے دماغ کے اندر یہ ہے کہ قربانی شاید ایسی ہی چیز ہے اور بس ثواب کی چیز ہے، کرو کرو، نہیں کرو نہیں کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ صاحب مال پر جس کے پاس نصاب ضروریات زندگی سے زائد سامان موجود ہے، جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور بالغ اولاد کی قربانی والد پہ واجب نہیں ہے، بالغ اولاد کے اوپر واجب ہے، وہ بھلے قرضہ لے کے کریں۔ اور اسی طریقے سے بیوی کی قربانی بیوی پہ واجب ہے، ہاں البتہ اگر والد اپنے طرف سے خیر خواہی کے طور پہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نیت کر لیتے ہیں تو نیت کر لینے سے ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر ضروری یہ ہے کہ وہ والد کو وکیل بنا دیں۔ اب مثلا ایک آدمی اپنی بیوی کی طرف سے کر رہا ہے، بیوی نے نیت ہی نہیں کی، ایک آدمی اپنے بالغ بچوں کی طرف سے کر رہا ہے، بچوں نے نیت نہیں کی، نہ حکم دیا، تو اب یہ خدائی خدمت گاری نہیں چلتی اس کے اندر۔ اس کے اندر باضابطہ طور پر جو صاحب معاملہ ہے اس معاملے کی نیت بھی ضروری ہے، اور اس معاملے کرنے والے آدمی کی طرف سے حکم بھی ضروری ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ابا جان میرے پاس ابھی طاقت نہیں، آپ میری طرف سے کر دیجئے۔ اسی طریقے سے عام طور پر عرف کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ مرحومین کی طرف سے بھی قربانی واجب ہے۔ اب مہنگائی بڑھ رہی ہے تو مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم قربانی کریں گے تو قربانی میں والد ہیں، والدہ ہیں، فلاں فلاں ہیں، ان سب کی طرف سے ہم کرتے تھے، ہمارے والد اپنے والدین کی طرف سے کرتے تو 2 حصے وہ ہو گئے، اور ہم اپنے والدین کی طرف سے کرے 2 حصے یہ ہو گئے 4، اور پھر ہمارے 10-12 بچے ہیں، تو اب کہتے ہیں اتنا مشکل ہو گیا قربانی نہیں کر سکتے۔ تو یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ قربانی زندہ لوگوں کی طرف سے ہے، مردوں کی طرف سے نہیں۔ اگر آپ زندوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو اس کے اندر میں نے مسئلہ بتلا دیا، اور اگر آپ مردوں کی طرف سے کر رہے ہیں تو وہ قربانی نہیں، وہ صدقہ ہے۔ تو اگر آپ نے استطاعت ہے ٹھیک ہے کیجئے، نہیں استطاعت ہے تو نہ کیجئے، اس نفلی کام کی وجہ سے اپنے واجب کو نہ چھوڑیے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے کریں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کریں، تو ان کی طرف سے بھی جو قربانی ہوگی وہ نفلی ہوگی، ثواب کی چیز ہوگی، یہ واجب قربانی نہیں ہے۔
تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہوا؟ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ عشر ذی الحجہ بڑے فضیلت کے دن ہیں اور بڑی فضیلت کی راتیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین خوب نوازتے ہیں، تو اس میں ہم کو خوب نیکیاں کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ 4 باتیں جو ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں، وہ 4 کام ہم کو کرنے چاہیے۔ ایک کام یہ کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے ناخن اور بال کو نہ تراشے، یہ استحبابی حکم ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ کام ہے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اس میں اللہ رب العالمین 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام تکبیرات تشریق ہیں، یہ تکبیرات تشریق واجب ہیں، اس کو اگر چھوڑ دیا جائے گا گنہگار ہوں گے، تو لہذا مرد ہوں یا عورت ہوں وہ دونوں کے دونوں تکبیرات تشریق فرض نماز کے بعد کہیں گے، اور مرد بلند آواز سے کہیں گے، عورتیں مدھم آواز سے کہیں گی۔ اور اگر نماز قضا ہو گئی تو نماز اگر تکبیرات تشریق والے دنوں کی نماز قضا ہوئی ہے تو جب اس کو ادا کرنے لگیں گے تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنی پڑے گی۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ چوتھا کام ہے قربانی، وہ قربانی ہم سب کو کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو صاحب نصاب ہیں، اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ کہ ضروریات زندگی سے زائد جو بھی سامان ہے، جو بھی روپیہ پیسہ ہے، جو بھی برتن ہے، جو بھی زائد ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، ان کو شمار کیا جائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی قربانی کرنی پڑے گی۔ یہاں پر ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عرفات کا دن 9 ذی الحجہ ہے، پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہوتی ہیں، تو یہاں کی 9 ذی الحجہ مراد ہے؟ جس طریقے سے شب قدر ہر ملک کی الگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ مراد ہے۔ 9 ذی الحجہ پاکستان میں جب پڑے گی اس دن روزہ رکھا جائے گا۔ اگر عرفات کے اندر 8ویں ذی الحجہ پڑ رہی ہے پاکستان میں تو اس دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، 9 ذی الحجہ ہی کو روزہ رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان باتوں پر مجھے بھی عمل